السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ریڈر آن لائن کلاسز۔ آج جو ہم سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا تجارتی و معاشی جغرافیہ، اور اس میں ہم پڑھیں گے ربر کی کاشت کے لیے درکار موضوع و معامل، اور اس کے علاوہ ہم پیداواری تفصیل اس کی پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارا ہے لیکچر نمبر 8، تعارف۔ تعارف میں کیا ہے کہ قدرتی ربڑ استوائی گرم مرطوب علاقے کے پودے ہیویا برازیلینس سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو پودا ہوتا ہے ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دودھیا مائل مادہ ملتا ہے جس سے ہم ربڑ تیار کرتے ہیں، اور قدرتی ربڑ کا جو پودا ہوتا ہے وہ 5 سے 8 سال کی عمر میں پیداوار دینے لگ جاتا ہے۔ اس کا قد جو سا ہوتا ہے وہ 30 فٹ تک ہوتا ہے، اور اس کا پودا جو سا ہوتا ہے وہ 40 سال تک پیداوار دیتا رہتا ہے، اور 200 سے 300 دنوں تک لگاتار یہ پیداوار دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں، تاریخ میں کیا ہے کہ جو اگر جیسے ہم لوگ پہلے پہ پڑھتے آئے ہیں کہ تاریخ میں ہم یہ پڑھتے تھے کہ کون سا علاقہ جو سا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ادھر پیدا ہوا تھا یا یہ اس کا وطن ہے، تو اگر ہم اس میں یہ اسٹڈی کریں تو ربڑ کا، اگر ہم قدرتی ربڑ کے پودے کا دیکھیں تو اس کا جو اصل وطن ہے وہ ہے برازیل۔ برازیل میں استوائی ایمیزن کے جنگلات ہیں۔ کولمبس کے جنوبی افریقہ کے سفر میں 1492 کے دوران اسے یہ پتہ چلا کہ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ایک پودے سے مصنوعات تیار کرتے ہیں، اور اس نے 1820 میں پھر کیمیا دان چارلس میکن ٹیوش نے ربڑ سے واٹر پروف کپڑا تیار کیا اور بارش سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مٹیریل تیار کیا، اور پھر کیا ہوا 1823 میں اسے تجارتی پیمانے پر وہی جو مٹیریل تھا، وہی جو مصنوعات تھی وہ تیار کی جانے لگی۔ پھر 1839 میں گوڈائر نے ربڑ سے ٹائر ٹیوب تیار کیے، جس کے باعث 1852 برازیل سے یورپی ممالک کو ربڑ کی باقاعدہ برآمد کا آغاز شروع ہوگا۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ یہ پورے یورپ میں، برطانیہ، لندن میں جو ہے اس کے بعد یہ اس کی فصل تیار کی جانے لگی۔ اس کے بعد انڈونیشیا، تھائی لینڈ میں ان کے باغات جو ہے وہ لگائے گئے۔ موضوع عوامل میں سب سے پہلے ہمارے پاس طبعی معامل۔ طبعی معامل کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری زمین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آب و ہوا۔ اگر آب و ہوا دیکھیں تو اس کے لیے جو ہمیں آب و ہوا چاہیے ہوگی وہ گرم مرطوب ہوتی ہے، یعنی کہ گرم علاقوں میں یہ کاشت کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، درجہ حرارت۔ درجہ حرارت میں کیا ہے کہ جو ہیویا کا جو پودا ہوتا ہے اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو مناسب درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کا درجہ حرارت مناسب رہتا ہے۔ بارش، ایسے علاقے جہاں پر کم از کم بارش جو ہوتی ہے وہ 70 تا 100 انچ تک بارش سالانہ ہو، اور اس کے علاوہ کسی مہینے میں بارش 2 انچ سے کم نہ ہو تو یہ مناسب نہیں رہ گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارا مٹی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم قدرتی ربڑ کے پودے یا جہاں پہ ہم نے کاشت کرنی ہے اس کی مٹی کون سی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے جو مٹی ہوگی، ایسی مٹی جو سی ہوگی وہ ضروری ہوتی ہے جس کے اندر لوہے کی مقدار، آئرن کی مقدار وافر مقدار میں موجود ہو۔ لوہا، فاسفورس، نامیاتی مادے اگر اس کے موجود ہوں گے تو وہ مٹی جو سی ہوگی وہ اس کے لیے بیسٹ مٹی ہوگی۔ اب زرعی عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ زرعی عوامل میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے زمین کی تیاری کرنی ہوتی ہے اور زمین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ زمین جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ کس قسم کی ہمیں زمین چاہیے ہوگی، تو جو زمین ہوتی ہے وہ عام طور پہ ایسی اس کے لیے مناسب ہوتی ہے جس کے اندر لوہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پانی جو سی ہوتی ہے، اور ایسی زمین اس کے لیے بہترین ہوتی ہے جہاں پہ بارش کا پانی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ڈھلوان والی زمین۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہل چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم زمین کو تیار کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا شرح بیج۔ جی، اب کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ہے ہمارا شرح بیج۔ شرح بیج بھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہ کتنا بیج جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، بیج کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اب 1 ہیکٹر باغ کے اندر تقریباً 250 پودے لگائے جاتے ہیں، اور 1 ہیکٹر میں اوسطاً 450 کلو گرام خوش ربڑ ہم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ قسم کے جو باغات ہوتے ہیں ان سے ہم لوگ 2225 کلو گرام فی ہیکڑ، اور تجرباتی باغات سے ہم لوگ 3335 کلو گرام فی ہیکڑ پیداوار حاصل کرتے ہیں۔
اب طریقہ کاش کیا ہوتا ہے؟ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے دو طریقے جو سے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے کہ کتی ربڑ کے جب ہم لگاتے ہیں تو پہلے مرحلے میں ربڑ کے بیجوں کی مدد سے نرسری میں پودے ہم تیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پودے ہمارے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہمارے بن جاتے ہیں، تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں، زمین کے اندر 10-10 میٹر کے فاصلے پر ہم ان کو بو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اب دوسرا طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی قلم کاری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ قلم کاری میں کیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ نسل کے جو پودے ہوتے ہیں ان سے ہم قلم لے لیتے ہیں اور ان کی گرافٹنگ کر کے اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ پودے جو سے ہوتے ہیں وہ پیداوار دیتے ہیں۔ اب گرافٹنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سے ہوتے ہیں وہ جو قلم ہوتے ہیں نا، اچھے جو پودا ایک لیتے ہیں اور اس کے ساتھ قلم ہم وہ والا لگا لیتے ہیں جو کہ اعلیٰ قسم کے پودوں کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی پودوں کے اندر سے ہمیں دو ٹائپ کی جو سی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں ملنے لگ جاتی ہیں، دو ٹائپ کے جو سے ہوتے ہیں وہ ربڑ کے پودے ہمیں مل جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا کھادوں کا استعمال۔ اب کھادوں کا استعمال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ربڑ کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار کے لیے ہم نے کھادوں کا استعمال ضرور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے بھی شروع سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کھادوں کی استعمال سے زمین کی جو سی ہوتی ہے وہ پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیداوار میں 25 سے 75% تک ہمارا اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا اعلیٰ اور معیاری بیجوں کا استعمال۔ اب اعلیٰ اور معیاری بیج جو سے ہیں وہ استعمال کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ہم اگر اچھی بیج استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں جو سے اچھی پیداوار نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیداوار اچھی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اعلیٰ اور معیاری بیجوں کا استعمال کریں گے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ہمارا کیڑے مار ادویات کا استعمال۔ اب کیڑے مار ادویات کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کیڑے جو سے ہوتے ہیں وہ پودوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری فصل خراب ہو جاتی ہے، ہماری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کے لیے ہم اس میں کیا کریں گے کہ کیڑے مار جو ادویات ہوں گی ہم ان کا جی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ہمارا ربڑ کا حصول۔ اب ربڑ کیسے ہم لوگ حاصل کرتے ہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ سارے کام کر لیے، ہم ربڑ کیسے ملے گی؟ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک جو درخت کا تنا ہوتا ہے نا، اس پر 1 سے 2 میٹر کی بلندی پر تنے کے گرد ہم شگاف ڈال دیتے ہیں۔ شگاف کا مطلب ہوتا ہے کہ سوراخ کر دینا، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ دینا، درمیان میں سے چیر دینا، سوراخ کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ربڑ کے حصول کے لیے ہم ڈبہ لگا دیتے ہیں، اور ایک وقت میں تقریباً 30 ملی لیٹر رس ہمیں ادھر سے مل جاتا ہے۔ اہم پیداواری ممالک کون کون سے ہیں؟ اگر ہم اس کے پیداواری ممالک دیکھیں تو اس کا آغاز جو تھا وہ برازیل سے ہوا، اور پھر اس کے بعد افریقی ملک جو سے ہیں وہ ظاہر سے بھی زیادہ اس کی پیداوار کرنے لگے۔ اس کے بعد قطبی ربڑ کے جنگلات جو سے جنوب اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں بھی لگائے گئے ہیں۔ ربڑ کی جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ انڈونیشیا جو ہے وہ سر فہرست ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ رقبے پر جو ربڑ کی پیداوار ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے؟ وہ انڈونیشیا میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھائی لینڈ سر فہرست ہے، اور دنیا کی تقریباً 92% پیداوار براعظم ایشیا سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر ہمارا تھائی لینڈ ہے۔ تھائی لینڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی ربڑ کی پیداوار میں سر فہرست ہے، کیونکہ اس کی آب و ہوا بہت سازگار ہے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی اس نے کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا جنوبی ساحلی علاقہ ربڑ کے باغات کے لیے اہم ترین علاقہ ہے، اس لیے تھائی لینڈ جو ہوتا ہے وہ دنیا کی ربڑ کا کل پیداوار کا تقریباً 35% پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو انڈونیشیا ہے اس میں قطبی ربڑ کی پیداوار کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور اس کے علاوہ 19ویں صدی میں قطبی ربڑ کی کاشت کا آغاز ویلنزیو نے کیا۔ اب کیا ہوا کہ ویلنزیو نے کیا، اب اس کے علاوہ انڈونیشیا جو ہے وہ اپنے جزائر کی گرم اور دھوپ ساحلی آب و ہوا کی وجہ سے اور ذخیرہ مٹی کی وجہ سے اور سستے مزدوروں کے باعث یہاں پہ جو ہوتا ہے ربڑ کی پیداوار کا بہت اہم ملک بن چکا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا ملائیشیا۔ ملائیشیا جو ہے وہ 19ویں صدی میں برطانویوں نے متعارف کروایا، اور ملائیشیا جو ہے وہ تیسرا بڑا ملک ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ربڑ کی نشوونما کے لیے نہایت ہی سازگار ماحول ہے، اور اس کے جو سے ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم پیداواری علاقے ہیں اس کے۔ نمبر 4 پہ انڈیا۔ انڈیا جو ہے وہ مونسون کے خطے میں واقع ہے اور ربڑ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ انڈیا میں ربڑ کی کاشت کا آغاز 1902 میں ہوا، اور اس کے علاوہ انڈیا کا جنوبی خطہ ربڑ کی پیداوار کے لیے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ کہ کیرالہ کا جو صوبہ ہے وہ وہاں پہ پورے جو انڈیا کا 92% جو ہے پیداوار کا حصہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویتنام۔
ویتنام جو ہے وہ 5واں بڑا ملک ہے، اور اس میں کیا ہے کہ مشرقی ایشیا کے مونسون خطے کے سازگار طبی عوامل ربڑ کے قدرتی باغات کے لیے نہایت ہی موزوں ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہوچی منی سٹی کا کہ گردنما کا جو علاقہ ہے وہ اس کے لیے اہم پیداوار کا علاقہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا چین۔ چین جو ہے وہ بہت اہم ملک ہے، ہم لوگ پہلے بھی اس کا بہت زیادہ نام پڑھ چکے ہیں، اب اس لیکن یہ ربڑ میں جو ہوتا ہے وہ 6 نمبر پر آتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا فلپائن۔ فلپائن جو ہے یہ 7ویں نمبر پر ہے، اس کے علاوہ کیونکہ اس کی جو گرم مرطوب سمندری آب و ہوا ہے اور اس کے علاوہ پہاڑی ڈلوانوں کی زرخیز زمین کی وجہ سے یہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اس کا ربڑ کی پیداوار کے لیے امپورٹنٹ ہے۔